السلام علیکم دوستوں، سید مظہر اسلام آباد سے آپ سے مخاطب۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں، دو پڑوسیوں کی کہانی۔ یہ کہانی کیوں سنا رہا ہوں؟ جب یہ کہانی میں ختم کروں گا اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کہانی کو سنانے کا مقصد کیا ہے۔ ایک زمانے میں دو پڑوسی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے۔ ان میں سے ایک ریٹائرڈ ٹیچر تھا اور دوسرا بینک مینیجر تھا جسے ٹیکنالوجی میں کافی دلچسپی تھی۔ دونوں نے اپنے اپنے باغ میں مختلف پودے لگائے ہوئے تھے۔ ریٹائرڈ ٹیچر جو تھا وہ اپنے پودوں کو کبھی پانی دیتا تھا تو کبھی نہیں دیتا تھا، اور ہمیشہ ان پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتا تھا، جبکہ دوسرا پڑوسی بینک مینیجر اپنی پودوں کو بڑی پابندی سے پانی دیتا تھا، اچھی کوالٹی کا کھاد استعمال کرتا تھا اور بہت اچھی طرح سے اس کی دیکھ بھال کرتا تھا، بڑا وقت دیتا تھا اس کو۔ ریٹائرڈ ٹیچر کے پودے سادے تھے لیکن اچھے لگتے تھے، لیکن بینک مینیجر کے جو پودے تھے وہ بہت زیادہ ہرے بھرے اور سبز تھے۔ ایک دن رات کے وقت ایک معمولی سا طوفان کی وجہ سے تیز بارش ہوئی اور ہوا چل رہی کافی۔ جب اگلی صبح دونوں پڑوسی اپنے باغ کو پہنچنے والے نقصان کا معائنہ کرنے کے لیے وہاں پہنچے تو پڑوسی جو بینک مینیجر نے دیکھا کہ اس کے پودے جڑوں سے اکھڑ کر بالکل تباہ ہو گئے ہیں، لیکن ریٹائرڈ ٹیچر کے جو پودے ہیں وہ بالکل صحیح سلامت ہیں، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا اور وہ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ بینک مینیجر یہ دیکھ کر بڑا حیران رہ گیا۔ وہ ٹیچر کے پاس گیا اور پوچھا کہ یار، ہم دونوں نے مل کر ایک ہی پودے اگائے، میں نے اپنے پودوں کی تم سے بہت زیادہ بہتر دیکھ بھال کی اور بہترین کھاد اور پانی بھی ریگولر اس کو دیا، پھر بھی میرے پودے جو ہیں وہ جڑ سے اکھڑ گئے، جبکہ تمہارے پودے بالکل صحیح سلامت ہیں۔ یہ کیا راز ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جو ریٹائرڈ ٹیچر تھا اس نے مسکرا کر کہا کہ یار، آپ نے اپنے پودوں کو بہت زیادہ توجہ دی، پانی دیا، لیکن اس کے لیے انہیں خود محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ آپ نے ان کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر دی، جبکہ میں نے انہیں صرف ایک ضروری مقدار میں پانی دیا اور ان کی جڑوں کو مزید پانی تلاش کرنے کے لیے چھوڑ دی۔ اس کی وجہ سے ان کی جڑیں گہری ہوتی چلی گئیں، اس سے ان کی پوزیشن مضبوط ہوئی، اس لیے میرے پودے بچ گئے۔ خواتین و حضرات، یہ کہانی خاص کر والدین کے بارے میں ہے۔ یہاں جو بچے ہیں وہ پودوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر انہیں سب کچھ دے دیا جائے تو وہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے محنت نہیں کرتے، یعنی نہ ہی ان کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا۔ وہ خود کام کرنا اور اس کا احترام کرنا نہیں سیکھے تھے۔ بعض اوقات ان کو دینے کے بجائے ان کی رہنمائی کرنی چاہیے، انہیں چلنے کا طریقہ سکھائیں، لیکن انہیں ان کی راستے پر چلنے دیں۔ جاپانیوں کی ایک بڑی خوبصورت کہاوت ہے کہ مجھے مچھلی نہ دیں، مجھے مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھا دیں۔ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھائیں، انہیں مچھلی نہ دے دیں۔ بہت شکریہ میرے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔